السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں، سامعین اور ناظرین، آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی بڑی اہم سورت کی تلاوت کی گئی ہے، جس کے ڈکشنری کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھی، یا پھر اس کے سرسری طور پر دیکھیں تو بھی، اس کے معنی اور مفہوم اپنی جگہ پر بڑی ہی کمالات ہیں اور بڑی ہی باریکی ہیں ان آیتوں کے اندر یا سورتوں میں۔ الحمدللہ آج لگ بھگ 4 سورتیں تلاوت کی گئی ہیں، بڑی ہی اختصار کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کی ان 4 سورتوں میں سے پہلی سورت جو ہے سورہ ذاریات ہیں، سورہ طور ہیں، اور پھر سورہ نجم اور سورہ قمر۔ یہ 4 سورتیں ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ ذاریات میں شروع ہی میں انسان کی جو زندگی ہے، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو بیان کیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن کو اور انسانوں کو میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، اس کے تعلق سے، اس کے قبیل سے جتنے بھی عبادات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے بجا لایا جائے۔ رکوع ہو، سجود ہو، اور نظر ہو، قربانی ہو، دعا ہو، ساری کی ساری عبادتیں للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ یہی مقصد ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی، جو متقی ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ متقی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور متقی لوگ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا يَهْجَعُونَ کہا ہے، مختصر سوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سحر کے وقت اللہ رب العالمین سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سحر کے وقت، جس وقت ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں نا، وہ وقت جو ہے بڑا ہی عمدہ وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ نیک بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے روتے ہیں۔ کوئی دعا میں لگ جاتے ہیں، کوئی سجدے میں گر جاتے ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، کوئی استغفار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے مومنین کی صفات۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مالوں میں سے ان سائلین کو دیتے ہیں
جو بیچارے کمزور ہیں، مسکین ہیں، بے بس ہیں، کلاش ہیں، ان لوگوں کو اپنے مالوں میں سے عطا کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ زاریات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ اکبر! پورے قرآن میں دیکھیں گے آپ چیپٹر بائی چیپٹر، لیسن بائی لیسن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اخیر تک اللہ نے پورا بچھا کر کے رکھ دیا ہے، سجا کر کے رکھ دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ کئی جگہ پر نام ہے، کتنے بار ان کا نام کا تذکرہ ہے۔ ان کے یہاں فرشتے مہمان آتے ہیں۔ کون؟ فرشتے مہمان آتے ہیں، فرشتے، اور ان کی خاطر و تواضع بے انتہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کرنے میں دنیا کے اندر نمبر 1 تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جو مہمان نوازی کرنے میں نمبر 1، اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے کٹ گئے، اکیلے اللہ رب العالمین کے راستے میں جٹ گئے۔ یہ ہیں کون؟ خلیل اللہ کی کیفیت۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بھی، سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے ایک پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیت معمور کا تذکرہ کیا ہے۔ بیت معمور جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسمان میں ایک بیت معمور رکھا ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور کہتے ایک مرتبہ جس فرشتے کی وہاں پر انٹری ہو جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی انٹری نہیں ہوتی، قیامت تک اس کی انٹری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ نجم میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتے کا ذکر فرمایا ہے، جبریل کا ذکر فرمایا ہے، اور کیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلیت کو دیکھا، ان کی اصلیت کو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور سورہ قمر آپ دیکھیں گے تو سورہ قمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں یہ آپ کی دعوت کو سن کر دشمنوں نے، کفار نے دیکھا نکلتا ہوا چاند کو، تو کہا اس چاند کو 2 ٹکڑے اگر کر دو گے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھوڑا اٹھا کر کے اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین یہ لوگ چاند کے 2 ٹکڑا دیکھنا چاہتے ہیں، 2 ٹکڑا اگر دیکھ لیے تو ایمان لائیں گے۔ کوہ صفا کے بیچ میں دیکھا، ایک ٹکڑا ادھر ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہے، یہ چاند کو 2 ٹکڑے اللہ رب العالمین نے کرنے کے باوجود ان کے سینے میں یا ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں پڑا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر چلتے چلتے سورہ رحمان کی بھی کچھ آیات ہمارے بیچ میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنے پیاری ورڈز، اتنے پیارے ورڈز اس میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے مرتبہ کوئی بھی جملہ بیان فرمائے ہیں آخرت کی لوازمات کی، دنیا اور اسی طریقے سے آخرت کی نعمتوں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اس کے بعد کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کے بعد کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کے بعد پھر کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں اور بڑی کیفیات بیان فرمائے۔ تو کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ 4-5 ایسی صورتیں ہیں جو آج کی اس نماز تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اور آپ کو، سب کو، مسلمانوں کو، خواتین کو اور بچوں اور نوجوانوں کو رب العالمین قرآن مجید کی یہ عظیم و شان سنگم لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے آج یقیناً
ہم قرآن مجید کی اختتام کے قریب میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور اس کی سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں سال بھر اس پر گنگنانے اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب کو آخرت کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان بنا دے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ ہم سب کو کھانے پینے اور تمام ضروریات زندگانی کی نعمتوں میں برکت اور سعادت نصیب عطا فرما۔ دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔